ہمارے ساتھ ڈاکٹر سدرا کلیم جعفری موجود ہیں اور ایکسپرٹیز ہے ان کی چلڈرن ود ڈیولپمنٹ ڈسیبلٹیز اسپیشلی آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر پہ، اور ہم آٹزم پہ ہی بات کر رہے ہیں۔ لنک سے پہلے میرا کویشچن جو تھا وہ کچھ کزنز میرجز، انٹرنل میرجز کے حوالے سے تھا کہ یہ کتنا زیادہ جینیٹیکلی ہے، اور یہ ہم اس کو روک کے اس کو کسی حد تک کم کر سکتے ہیں جو انٹرنل میرجز ہوتی ہیں یا جنہیں ہم کزنز میرجز کہتے ہیں، یا کون سے بلڈ ریلیشنز جو ہیں وہ افیکٹ کر رہے ہوتے ہیں اس پہ؟ تھینک یو۔ پاکستان میں ہمارے یہاں جو کزن میرجز ہیں وہ 60% ہے، یعنی کہ 100 میں سے 60% جو ہے شادیاں خاندان میں ہوتی ہیں۔ جب خاندان میں شادیاں ہوتی ہیں تو اس کی وجہ سے جو خاندانی جینز میں اگر کوئی نہ کوئی پرابلم چلتی چلی آ رہی ہے وہ پھر کسی ایک جنریشن میں، کسی ایک نسل میں جو ہے بہت بڑھ کے سامنے آ سکتی ہے۔ آٹزم ایک علامت ہے، آٹزم کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں، جیسے ہم نے بات کی نا جینیٹک وجوہات ہو سکتی ہیں۔ تو جب دیکھا گیا ہے کہ ایسی فیملیز میں جہاں پہ 1 یا 2 انڈیویجولز آٹزم کے ہیں، وہاں پہ رسک ہونا کہ اب اگلے بچے میں آٹزم کا چانسز عام عوام سے زیادہ ہیں۔ ابھی جب ہم 130 میں سے 1 کی بات کر رہے تھے، وہاں پہ یہ چانس بڑھ کے 3 سے 4 گنا بڑھ جائے گا، تو 20 یا 25 میں سے 1 بچے کو آٹزم ہو جائے گا۔ تو پھر اس بات کا خیال رکھنا ہوتا ہے کہ آپ جب کہ انٹر میرجز سے ڈائریکٹلی اینڈ انڈائریکٹلی آپ کسی بھی ایسی کنڈیشن کا رسک بڑھا رہے ہوتے ہیں۔ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ بہت سارے پیشنٹس جب آتے ہیں، جب ہم ان کی فیملی کے بارے میں پوچھتے ہیں تو ماں باپ میں نہ صحیح لیکن ایکسٹینڈیڈ فیملی، دادی دادا، نانی نانا، ماموں، تایا، چچا وغیرہ، مطلب خالہ، اینی بڈی اینڈ ایوری بڈی، اس میں جو ہے رسک آف ڈیولپمنٹل پرابلم، یعنی کہ کوئی ذہنی طور پہ کمزور بچہ، کوئی طور پہ ایسا ایڈلٹ جس کی عمر زیادہ ہے لیکن ذہنی طور پہ پیچھے ہے، آٹزم کی ہسٹری، دیر سے بولنے کی ہسٹری کافی کامنلی پائی گئی ہیں۔ تو بڑا ڈیفیکلٹ ہے ٹیز آؤٹ کرنا کہ یہ آٹزم کے، لیکن آٹزم کے جو جینز ہیں وہ کامن ہیں اور ڈیولپمنٹل پرابلمس کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، اور جی بولیے۔ مین سمٹمز جیسا آپ نے کچھ تو بتایا کہ ٹیکسچر ان کو پرابلم کرتا ہے، یا کھانے میں بڑا وہ اسپیسیفکلی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو پسند کریں۔ ڈاکٹر صاحب، ایک نیو پیرنٹس کے لیے اگر ان کا بیبی ہے، نیو بورن بیبی ہے اور وہ آٹسٹک ہے، تو وہ کیسے ریکگنائز کریں گے؟ وہ کیا بیسک سمٹمز ہوں گے کہ ان کو یہ لگے کہ نہیں اب اس کو دکھانا ضروری ہے، یا کیا بیسک چیزیں ہیں، کیا بیسک سمٹمز ہیں؟ تو آٹزم عام طور پہ نا نیو بورن لائف میں ڈائگنوز نہیں ہوتا، کیونکہ آٹزم میں آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ بھئی سوشل ریلیشن شپ کیسا ہے، تو جب وہ ڈیولپ ہوگا تبھی آپ اس میں کمی کا احساس کر سکیں گے۔ تو عام طور پہ ماں باپ کو 6 مہینے پہ، کبھی کبھار 1 سال پہ، اور عام طور پہ تو 1.5 اور 2 سال کے درمیان یہ پرابلمس فیس کرنا شروع کرتے ہیں۔ تو جب سب سے پہلے آپ کو یہ دیکھنا ہے کہ آپ کا بچہ کتنا رسپونڈ کرتا ہے آپ کو، جب آپ اس کا نام بلاتے ہیں، جب آپ اس کو دیکھتے ہیں تو وہ آپ کو پلٹ کے کتنا دیکھتا ہے، وہ آپ سے کتنی محبت کا اظہار کر پاتا ہے، فیل کرتا ہوگا لیکن ایکسپریس کتنا کر پاتا ہے وربلی یا بغیر الفاظ کے۔ کیا اس کو جو ہے جب آپ کی مدد چاہیے ہوتی ہے تو وہ آپ کے جسم کو یوز کیے بغیر آپ سے مدد مانگ سکتے ہیں، یعنی کہ اشارے کر سکتا ہے، اپنی آنکھوں کا استعمال کر سکتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جیسے اگر میں کہوں کہ کامن کمپلینس جس کی وجہ سے ماں باپ میرے پاس آتے ہیں کہ اپنے نام کو رسپونڈ نہیں کر رہا، کہ جب ہم اس کا نام بلاتے ہیں تو یہ ہمیں دیکھتا نہیں ہے، ہم جب اس کو جو ہے اور پسند کی چیز پہ پلٹ کے دیکھ لیتا ہے، جیسے موبائل ہے یا کوئی ٹی وی شو ہے اس پہ پلٹ کے جو ہے رسپونڈ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ دوسرا یہ کہ اور بچوں میں انٹرسٹ نہیں لیتا، لوگوں میں انٹرسٹ نہیں لیتا، اب ہمارے ساتھ کھیلتا نہیں ہے، جب جیسے ہم کام سے واپس آئیں تو اس کو خوشی نہیں ہوتی کہ ہمارے پاس بھاگ کے آ جائے اور ہماری طرف ہاتھ بڑھا دے، تو یہ ساری چیزیں مسنگ ہوتی ہیں۔ سو پرابلم سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے سوشل ڈیفیکلٹیز کو آئیڈینٹیفائی کرنا۔ کھانے کے ٹیکسچرز یا وہ والے پرابلم سیکنڈری، وہ بہت سے اور کنڈیشنز میں ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی بچہ آپ سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا الفاظ کے بغیر بھی، جیسے اشاروں میں اگر ہم کہیں کہ بھائی کوئی ڈیف اینڈ میوٹ بچہ ہے، کہ بہرا بچہ ہے اور وہ بہت اشاروں کا استعمال کرے گا، لیکن اگر کوئی بچہ اشاروں کا بھی استعمال نہیں کر پا رہا اور آپ جب جتنا اس سے کمیونیکیٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ آپ سے نہیں کر پا رہا، تو آپ آٹزم سوچیں۔ عام طور پہ 18 مہینے سے لے کے 2.5 سال کی عمر تک بہت ایزیلی ڈائگنوسس سسپیشن یعنی کہ شک ریز کیا جا سکتا ہے، اور پروفیشنل جن کا کام آٹزم کو دیکھنا ہے وہ ڈائگنوسس بنا سکتے ہیں۔ 2 سال پہ تو کنفرم آپ بنا سکتے ہیں،
تو آپ ایکسپیرینس پیڈیاٹریشنس کے پاس جا سکتے ہیں, آپ ڈیولپمنٹل پیڈیاٹریشنس کے پاس جائیں, آپ نیورولوجسٹ کے پاس جائیں, سائیکالوجسٹ کے پاس جائیں, چائلڈ سائیکائٹرسٹ کے پاس جائیں, جو پروفیشنلز ہیں جو اس کام کو کرتے ہیں. تو آپ کو اگر اس طرح کے کوئی بھی شکوک و شبہات ہوں تو جلدی جائیں, کیونکہ رزلٹ جو ہے تھراپیز کا چھوٹی عمر میں سب سے زیادہ آتا ہے, بڑی عمر میں مشکل ہو جاتا ہے. ٹھیک. اچھا ڈاکٹر صاحبہ یہ مجھے بتائیں کہ 18 منتھ سے پہلے پتہ نہیں چل پاتا, کیونکہ بچے میں اتنا زیادہ رجحان اور وہ ظاہر ہے اتنا اس کے سب کانشیس ڈیولپ نہیں ہوا ہوتا. 18 منتھ سے آپ نے کہا ہے کہ پتہ چلتا ہے, کیا بڑے ہو کر بھی آٹزم کا پرابلم ہو سکتا ہے, یا اگر 16 یا 12 ایئرس میں پہلے نہ ہو اور بعد میں ہو سکتا ہے یہ ڈیولپ ہوتا ہے, یا انیشیل ایج سے ہی ہوتا ہے؟ یہ بہت اچھا کویشچن آپ نے کیا ہے, کیونکہ یہ ایک کنسرن ہے کہ بھائی بعد میں جا کے 5, 6, 7 سال کے بچے میں اس طرح کی شکایتیں پہ آنا شروع ہوئی. تو نہیں, آٹزم کو ہمیشہ ارلی چائلڈہڈ سے ہونا چاہیے ہے. اچھا, تو جب ہم 1, 1.5, 2, 2.5 سال کی بات کریں تب, اس کے بعد اگر کوئی 10 یا 12 سال کی بات کر رہا ہے تو اس میں آپ کو یہ دیکھنا, بلکہ ہم کہتے ہیں 5 سال کے بعد بھی اگر کوئی کہے تو آپ کو سوچنا ہے کہ کوئی ایسی بیماریاں تو نہیں جو دماغ کو آہستہ آہستہ خراب کر رہی ہیں, کوئی ایسی مرگی تو نہیں ہے جو اس طرح سے بظاہر بچے کی نے بولنے کی طاقت یا وہ لوز کر دی لیکن اندرونی طور پہ جھٹکے چل رہے ہو, یا جو ہے کوئی ذہنی مرض چل رہا ہو جیسے اسکیزوفرینیا یا بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں. تو ہر ایج کے حساب سے مختلف چیز سوچیں گے. تو آٹزم جو ہے بہت جلدی عمر میں پریزنٹ ہو جانا چاہیے. اگر ہاں یہ ضرور ہوتا ہے کہ جن کو مائلڈ آٹزم ہوتا ہے نا تو وہ جلدی پک نہیں ہوتے, کیونکہ وہ بات بھی کر رہے ہوتے ہیں, ان کا آئی کانٹیکٹ بھی اچھا ہوتا ہے, وہ تھوڑی بڑی عمر میں پتہ لگتے ہیں. ان کا تب پتہ چلتا ہے جب پیرنٹس دیکھتے ہیں کہ وہ سوشلی اتنا کیپیبل نہیں ہے اپنے ہم عمر بچوں کے, اور اس کے ساتھ بھی آکورڈ ہے. دیکھیں فرینڈشپ نا ایک کمپلیکس ریلیشن شپ ہے, بنتے ہیں بہت ساری وجوہات کی وجہ سے نہیں بن پاتے. لیکن ہاں یہ ایک ریڈ فلیگ یعنی کہ ایک پریشانی کی باعث ہو سکتا ہے کہ ایک بچے ایک اسکول میں یا ایک ایسی انوائرمنٹ میں ہے, اس کی دوستی نہیں بن پا رہی, تو اس کے سوشل کوالٹیز کو دیکھنا چاہیے کہ کیا مسئلہ ہے. کیونکہ اگر کوئی کہتے ہیں بھائی انٹروورٹڈ تو نہیں ہے یا آٹسٹک ہے, نہیں, انٹروورژن الگ ہے کہ بھائی آپ جو ہے دوست بنانا چاہتے ہیں اور آپ کے دوست لمیٹڈ ہوں گے, پسند ہوتے ہیں, ہاں, لیکن وہ آٹزم نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک چیز اس سے ریلیٹڈ پوچھنا چاہوں گی کہ کچھ بچے یا بچیاں اس طرح کے بھی ہوتے ہیں جو تھوڑے لتھارجک ہوتے ہیں شروع سے, اور وہ پڑھ نہیں پاتے, یاد نہیں ہو پاتا, تو وہ کس کیٹیگری میں آتے ہیں؟ سو وہ دیکھیں ڈیولپمنٹ نا, جیسے انسانی دماغ کا جو میں کہوں کہ نشو نما نا بڑا مشکل ایک عمل ہے. اللہ میں نے بڑی آئی وڈ سے کہ بہت اسکل اور اس سے ہمیں بنایا, تو اس میں کوئی بھی کہیں بھی کوئی ڈفیکلٹیز یا پرابلمز آ جائیں تو کچھ بھی بن سکتا ہے. تو لرننگ ڈسیبلٹی ایک الگ پرابلم ہے جس میں انسان ذہنی اعتبار سے ٹکا پہ یار کپڑے اچھے بدل رہا ہے, ویسے تو چلا کے لیکن پڑھنے میں تیز نہیں ہے. یہ ایک الگ پرابلم ہے جس میں بچوں کو ریڈنگ پرابلمز ہوتی ہیں, رائٹنگ پرابلمز ہوتی ہیں, لرننگ پرابلمز ہوتی ہیں, وہ بالکل الگ ہے. آٹزم میں بچے کی انٹیلیجنس کم یا زیادہ ہو سکتی ہے, نارمل انٹیلیجنس بھی ہو سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ ہر آٹسٹک انڈیویجول جو ہے اس کو انٹلیکچوئل پرابلم بھی ہو, تو وہ پڑھائی میں بھی اچھا ہو سکتا ہے لیکن پڑھائی میں خراب بھی ہو سکتا ہے. اکثر وجہ جو پڑھائی میں نہ سکسیڈ کرنے کی ہوتی ہیں وہ یہ ہوتی ہے کہ بچہ سوشل انوائرمنٹ نہیں سمجھ پاتا, کلاس روم میں کیا ایکسپیکٹیڈ ہے اس کو وہ نہیں سمجھ میں آتا, چاہے وہ سیکھنے کے عمل میں شارپ ہو لیکن وہ سوشل ایکسپیکٹیشن نہیں سمجھ پاتا, اس لیے جو ہے وہ خراب لگتا ہے کہ یار یہ تو بات ہی نہیں مان رہا, بدتمیز ہے, پڑھائی نہیں کر رہا وغیرہ. ٹھیک ہے جی, ہمارے ساتھ ڈاکٹر صاحبہ موجود ہیں, ڈاکٹر سدرا کلیم جعفری. آپ جو ہیں وہ ایکسپرٹ ہیں چلڈرن ود ڈیولپمنٹل ڈسیبلٹیز اسپیشلی آٹزم اسپیکٹرم ڈس آرڈر, اور مکمل صحت ہمارا سیگمنٹ ہے. اسما توحید فیض قریشی آپ کے ساتھ موجود ہیں. اپنا کراچی FM 107 کراچی کی آواز, بلے بلے FM نیٹ ورک آپ سن رہے ہیں.